اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نہ بلند کیا کرو اپنی آوازوں کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز سے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 ہے، جس کا ایک مختصر سا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب ہمارے آقا حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب سکھا رہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو اور آپ سے بات کرنے کا اتفاق ہو تو آپ کی آواز سے اونچی تمہاری آواز نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا معاملہ جو ہے وہ بہت بڑا نازک ہے۔ آواز ہر ایک کی مختلف ہوتی ہے، اس کو کسی طرح بولنے کی عادت ہوتی ہے، کوئی آہستہ آواز سے بولتا ہے، کوئی بلند آواز سے بولتا ہے، اور کسی جگہ پہ بھی خیال نہیں رکھا جاتا کہ آواز بلند ہے یا آہستہ ہے، لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہونا ہے تو ہر چیز کا خیال رکھنا ہے، ہر انداز کا خیال رکھنا ہے۔ اگر خیال نہیں رکھا گیا تو پھر بہت بڑا نقصان ہو جائے۔ آیت کریمہ کا اگلا حصہ بتا رہا ہے کہ اگر تمہاری آواز نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز سے بلند ہو گئی تو تمہارے اعمال تباہ ہو جائیں گے۔ اپنے وقت پر انشاءاللہ اس پہ بھی بات ہوگی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ حضور کی بارگاہ کا معاملہ بہت نازک ہے، اس لیے حضور کی بارگاہ کی حاضری کے آداب ہر جگہ موجود رکھنے پڑیں گے۔ آپ کے بارے میں جب کوئی بندہ گفتگو کر رہا ہو تو الفاظ کا چناؤ ایسا ہونا چاہیے جس میں ادب ہی ادب ہو، کوئی معمولی سی بے ادبی بھی جن الفاظ میں نہ ہو، کیونکہ یہ پہلے اللہ رب العزت نے پہلے پارے میں ایک آیہ کریمہ ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، ایمان والو حضور کی بارگاہ میں جب بیٹھے ہوتے ہو تو آپ سے یہ نہ عرض کیا کرو کہ رائنا یا رسول اللہ۔ صحابہ جب کوئی بات دوبارہ کروانا چاہتے حضور سے سمجھنے کے لیے تو عرض کرتے رائنا یا رسول اللہ، اور اس کا ایک معنی جو تھا وہ حضور کی شایان شان نہ تھا، جو یہود کی لغت میں وہ بے ادبی پر مبنی تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کو ہی حضور کی بارگاہ میں استعمال کرنے سے روک دیا کہ کوئی ایسا لفظ جس کا کوئی نہ کوئی معنی بے ادبی پر مبنی ہو تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال نہیں کر سکتے تم۔ اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے
اپنا معمول بنا لیا کہ ہر وقت جہاں بھی بات کرتے ہیں آپ آہستہ بات کرتے ہیں، کہ اپنی عادت بنا لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بلند آواز سے بات کرنے کی جو عادت ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں بھی اسی طرح ہو جائے۔ تو آپ نے معمول بنا لیا کہ ہر جگہ پہ بات ایسا ہی کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے، آخری سانس تک میں اب آہستہ بات کروں گا، کبھی بلند آواز سے بات نہیں کروں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس چیز کا بھی خیال رکھا کہ جب بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے کوئی وفد آتا تو مدینہ طیبہ میں داخل ہونے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے کسی خاص آدمی کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی جو وہاں اس قافلے والوں کے پاس جاتا اور ان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کی تعلیم دیتا۔ یہ مسئلہ صحابہ کرام کے نزدیک اتنا بڑا نازک تھا، یہاں اس چیز کا خیال بہت کم رکھا جاتا ہے۔ بعض واعظین کیا کیا الفاظ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بول دیتے ہیں، کئی توحید کی آڑ میں حضور کی بے ادبی کر رہے ہوتے ہیں الفاظ میں۔ اللہ تبارک و تعالی اس بارگاہ کے ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ تو صحابہ بہت زیادہ محتاط ہو گئے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، ان کی قدرتی طور پر آواز بہت بلند تھی۔ یہ کہیں راستے پہ چل رہے تھے، ان تک یہ آیت کریمہ پہنچی۔ جب انہوں نے یہ آیت سنی تو وہیں رونا شروع کر دیا، بیٹھ کے وہیں رونا شروع کر دیا، اور پھر وہاں سے اٹھے اپنے گھر آ گئے، اپنے کمرے میں داخل ہو گئے، کنڈی اندر سے لگا لی اور رونا شروع کر دیا۔ کئی دن تک اس طرح روتے رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ یہ میرا غلام حاضر نہیں ہو رہا تو آپ نے ان کے بارے میں پوچھا کہ ثابت کو کیا ہو گیا، وہ نظر نہیں آتا۔ تو ان کا ہمسایہ ایک صحابی بولے، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ کہیں وہ بیمار تو نہیں ہو گیا؟ عرض کی یا رسول اللہ بیمار تو نہیں ہے، میں ان کا ہمسایہ ہوں، کوئی اور بات ہوگی۔ آپ نے فرمایا پتہ کرو، اور صحابی پتہ کرنے کے لیے جب حاضر ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو یاد فرما رہے تھے اور آپ پوچھ رہے تھے کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ مسئلہ کیا ہونا ہے، یعنی پوچھا کہ تمہارے رونے کا کیا سبب ہے اور یہاں اندر بیٹھ رہنے کا کیا سبب ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرے پلے تو پہلے ہی کچھ نہیں رہا، مجھے لگتا ہے کہ یہ آیت کریمہ میرے لیے نازل ہوئی ہے، کیونکہ میری آواز بہت اونچی تھی، میں تو حضور کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات کرتا تھا، تو میرا تو سب کچھ برباد ہو گیا۔ وہ صحابی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، صحابت یہ بات کہتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہو کہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تم اللہ کی پسندیدہ، تم بہت اچھی زندگی گزارو؟ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم اللہ کی راہ میں شہید کیے جاؤ؟ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ؟ تو عرض کی میں تو راضی ہوں اس بات پر۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے یہ خوشخبری سنا دی۔ اس کے بعد پھر مسیلمہ کذاب کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہے اس میں یہ شہید ہوتے۔ ان کے ساتھ ایک یہ حضرت ثابت تھے، ایک سالم نام کے ایک صحابی تھے، یہ ڈٹ کر لڑے، شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کے بعد ایسا ہوا کہ ان کے جسم پر زرہ تھی، وہ زرہ بہت قیمتی تھی، وہ کسی دشمن نے آ کے اتار لی اور اس نے جا کر اپنے خیمے کے نزدیک جا کر چھپا دی۔ یہ خواب میں ایک صحابی کو ملے، اسے خواب میں مل کر کہا کہ میں ایک پیغام دے رہا ہوں، اس کو میرا پیغام سمجھنا، خواب نہ سمجھنا، میں پیغام دے رہا ہوں
کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو میرا پیغام دینا کہ میری جو زیرہ ہے وہ فلاں شخص نے میرے جسم سے اتاری ہے، تو پڑاؤ کے ایک کنارے پر اس کا خیمہ ہے، اس کے ساتھ گھوڑا بندھا ہوا ہے اور وہ وہاں چل رہا ہے، اس گھوڑے کے قریب ایک دیج کا پڑا ہوا ہے، وہ اس کے نیچے میری زیرہ ہے، وہ جا کر وہاں سے لے لیں اور وہاں سے وہ نکال کر لے جائیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا سلام عرض کر دیں، اور ان سے یہ کہنا کہ امیر المومنین مجھ پر اتنا قرضہ ہے وہ بیت المال سے ادا کر دیں، اور یہ بھی عرض کرنا کہ میرا فلاں غلام جو ہے اس کو آزاد کر دیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور وہاں پہنچے، بتائے ہوئے کے مطابق وہ زیرہ پا لی، اور پھر جب مدینہ طیبہ آئے تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سلام عرض کیا کہ حضور ثابت کا سلام ہو، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اتنا میرا قرضہ ہے وہ ادا کر دیں اور پھر یہ میرا غلام آزاد کر دیں۔ تو جس طرح انہوں نے کہا تھا اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، اور یہ علامہ ابن قیم نے، جن کو اہل حدیث بھی بہت مانتے ہیں، جو بند بھی مانتے ہیں، انہوں نے یہ واقعہ اپنے ایک کتاب الروح ان کی کتاب ہے اس میں انہوں نے درج کیا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو دنیا میں کیا یتیں عطا فرماتے ہیں اور ان کا انجام کیسا ہوتا ہے، اور پھر ان کی زندگی کا ثبوت کیسے ملتا ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں۔ یہ سارے ثبوت اس واقعے میں مل گئے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔